آگے سے صفات عباد الرحمن کی، والذین یقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو عباد الرحمن ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا، عطا کر ہم کو، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے۔ ازواج کے لفظ اگر شوہر کے لیے استعمال ہو، یعنی شوہر اگر یہ دعا کرے تو پھر معنی بیوی کا ہوگا، اور اگر یہ دعا بیوی کرے تو پھر ازواج سے مراد شوہر ہوگا۔ زوج شوہر کو بھی کہتے ہیں اور بیوی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ عباد الرحمن یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، عطا کر ہم کو ہماری بیویوں میں سے یا پھر ہمارے شوہروں میں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں میں سے، قرۃ اعین، ٹھنڈک آنکھوں کی۔ قرۃ کا جو لفظ ہے قرار سے نکلا ہے، سکون کو کہتے ہیں، ٹھنڈک کو کہتے ہیں۔ تو یہ اپنے اللہ سے اپنے نیک بن جانے کے بعد نتیجہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے ہمیں نیکی کی توفیق دی، اللہ ہمارے ازواج کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی تو نیک بنا، اور ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ بیوی کا نیک ہونا شوہر کے لیے اور شوہر کا نیک ہونا بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے اولاد کا نیک ہونا، یہ اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ وہی کیفیات مانگ رہے ہیں، وہ فیلنگز مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو ایسا کر دے ہمارے گھر والوں کو کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، گھر والوں کا نیک ہونا، اللہ کا فرما بردار ہونا۔ سب سے بڑی خوشی مومن کے لیے اپنے زوج کا اور اپنی اولاد کا نیک ہونا، سب سے بڑی خوشی۔ تو جو وہ نیک ہو گیا خود، تو اب اپنے نیک بن جانے کا رزلٹ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ فیلنگز مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک بنا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وذریاتنا کا جو لفظ یہاں آیا ہے کہ ہماری اولادوں میں سے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو ایسی اولاد دے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق عمل کرے، تاکہ دنیا اور آخرت میں انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں دعائیں جو ہیں یہ انسان کے اندرونی کیفیات کی عکاس ہوتی ہیں، جو ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے نا، وہی چیزیں ہماری دعاؤں میں ہوتی ہیں۔ وجعلنا، اور بنا ہم کو، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، امامن، رہنما، یہ پھر ہمیں ان سے بھی بڑھ کر پرہیزگار بنا، ہم دوسرے متقیوں کے لیے رہبر ہوں، نمونہ ہوں، اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے۔ اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے زوج کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں ان سے بڑھ کر پرہیزگار بناؤ، ہم دوسرے متقیوں کے لیے نمونہ ہوں، ہم دوسرے متقیوں کے لیے امام ہوں۔ ابن عباس اس حصے کا معنی بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسے امام بنا دے کہ خیر میں ہماری اقتدا کی جائے، یعنی لوگ ہماری خیر میں پیروی کریں، ہمیں ایسے امام بنا دے کہ جو بھی خیر ہم سے نکلے لوگ اس کی اقتدا کرنے والے ہوں، اس کی پیروی کرنے والے ہوں۔ اور وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا ہم کو متقی لوگوں کے لیے رہنما۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ گھر والوں کے لیے تقویٰ کی دعا ہے کہ اللہ یہ متقی بن جائیں اور ہمیں ان کا امام بنا دے۔ تو گھر والوں کے لیے تقویٰ کی دعا ہے۔ تو ہم انسان دعا کر سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی کسی کو ہدایت نہ ملے تو پھر اس میں معاملہ سارا اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ کتنی تو انبیاء کی اولاد بھی تھی جو نہ مانی، تو ہدایت تو اللہ دینے والا ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ جو وجعلنا للمتقین اماما جو ہے، یہ اس کے کچھ معنی مفسر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کرنے والا، ہدایت یافتہ اور خیر و بھلائی کا دائی بنا دے، یعنی ہدایت کرنے والا مطلب ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانے والا، ہدایت یافتہ اور خیر و بھلائی کا دائی بنا دے، یعنی ہم خیر و بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہوں۔ یعنی انہوں نے جس طرح سے اس بات کو پسند کیا نا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی اللہ کی عبادت کرے۔ نیک ماں باپ کی دیکھیں یہ سوچ ہوتی ہے، جیسے وہ خود نماز پڑھتے ہیں، جیسے وہ خود صدقات کرتے ہیں، جیسے وہ خود اچھا اخلاق اپناتے ہیں، وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہوں اور ان کی ہدایت کا فائدہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔
کیونکہ یہی چیزیں کثرت ثواب کا باعث ہے، یہی چیزیں حسن انجام کا باعث ہیں. جب ہم نیک بنیں گے اور ہماری اس نیکی کا فائدہ اور لوگوں کو بھی پہنچے گا تو یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، صدقہ جاریہ بنتے ہیں نا. یہاں جن دو چیزوں کا ذکر کیا گیا نا، ازواج اور اولاد، یہی دو چیزیں انسان کو فطرتاً محبوب ہوتی ہیں، بہت پیاری ہیں دو چیزیں انسان کو، زوج ہو اس کا یا اس کی اولاد ہو، اور یہی دو چیزیں آزمائش کا سبب بھی بنتی ہیں. لہٰذا ہم سب مسلمانوں کو، ہم سب مومنین کو جس طرح اپنے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے، اسی طرح سے اپنے ان رشتہ داروں کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے. اتنی پیاری دعا ہے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی کہ اللہ تو ہمارے ازواج کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اس بارے میں پورا ایک واقعہ آتا ہے. امام احمد اپنی مسند میں اس کو روایت کرتے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جبیر بن نفیر سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یہ سارے تابعی ہوں گے، ظاہر صحابی کے پاس بیٹھے تھے. ان کے پاس سے ایک شخص گزرا، ان صحابی کے پاس سے ایک شخص گزرا اور کہنے لگا، مبارک ہیں یہ دونوں آنکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب ہوئی تھیں. اے کاش کہ ہم بھی وہ دیکھتے جو آپ نے دیکھا، ہم بھی وہ مشاہدہ کرتے جو آپ نے مشاہدہ کیا. اس سے مقداد ناراض ہو گئے، جو صحابی تھے اس شخص کی اس بات سے ناراض ہو گئے. تو جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کیونکہ اس شخص نے تو اتنی اچھی بات کہی تھی. پھر اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں وہ جو صحابی تھے اور فرمانے لگے، آدمی کو اس بات پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے کہ وہ اس موقع پر حاضر ہونے کی تمنا کرے جس سے اللہ نے اسے غائب رکھا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا اس دور میں جس بندے کو پیدا کرنا، بندے کے دل میں یہ خواہش کیوں آئی؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہے. کیوں راضی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آدمی کو اس بات پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے کہ وہ اس موقع پر حاضر ہونے کی تمنا کرے جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے غائب رکھا تھا، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اگر وہ اس موقع پر حاضر ہوتا تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا. اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے ایسے لوگ بھی حاضر ہوئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اوندھے منہ جہنم میں گرایا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی اور آپ کی نبوت اور رسالت کو قبول نہ کیا. تو تم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اس نے جب تمہیں پیدا کیا تو تم اپنے رب کو پہچانتے تھے، تم پیدا ہی مسلمان ہوئے ہو، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس جس دین اور شریعت کو لائے تم اس کی تصدیق کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا پر تمہیں بچا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور جاہلیت میں ایسے حالات میں مبعوث کیا گیا تھا کہ ان سے زیادہ شدید حالات میں کسی نبی کی بعثت عمل میں نہیں آئی تھی. اس دور میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بتوں کی عبادت سے افضل دین کوئی نہیں ہے. آپ ایسے دین فرقان کے ساتھ تشریف لائے جس نے حق اور باطل میں فرق کر دیا، جس نے باپ اور بیٹے میں فرق کر دیا. اگر آدمی اپنے والد یا بیٹے یا بھائی کو دیکھتا کہ وہ کافر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے قفل کو، تالے کو ایمان کے لیے کھول دیا ہے، تو وہ جانتا تھا کہ اس کا وہ باپ یا بیٹا یا بھائی جس نے ایمان کو قبول نہیں کیا، کیا مرنے کے بعد جہنم رسید ہوگا؟ اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوتی کہ اس کا پیارا دوزخ میں جائے گا. کیونکہ اس وقت جو زمانہ تھا، اس زمانے میں جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، اگر گھر میں کسی کا بیٹا مسلمان ہو رہا ہے تو باپ کافر ہی تھا، جبکہ اس کا دل اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے کھول دیا لیکن باپ کا نہیں کھولا. لیکن وہ یہ سوچتا کہ اگر یہ مر جائے گا تو جہنم میں جائے گا. اس وجہ سے ان کا ڈپریشن بہت رہتا تھا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی اس بات سے کہ ان کا پیارا دوزخ میں جائے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تو ہمارے زوج کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو اسلام کی دولت دے دے اور ہمیں ان متقیوں کا امام بنا. اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا ہے. اب دیکھیں کہ یہ ایک واقعہ تھا جو صحابہ کرام کے ساتھ پیش آیا، ایک شخص کا آنا اور اس طریقے سے کہنا. واقعی یہ بات ہوتی ہے جب ہم قرآن پڑھنے بھی لگتے ہیں
تو جس طریقے سے اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کا معاملہ دے دیا، ایسے ہمارے گھر والوں کو نہیں دیا. اور جب ہم سوچوں کا فرق دیکھتے ہیں، جب ہم رویوں کے فرق دیکھتے ہیں، اور جب ہم معاملات کے فرق دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے؟ اور پھر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو ہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ان کو، تو ان کو ایسا بنا دے کہ تیری اطاعت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نیک بنا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب کر لے. کیونکہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ اپنے زوج کو اور اپنی اولاد کو مومن ہوتا دیکھے. وہ کتنی زبردست دعا عباد الرحمان یہ مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھایا، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں ایسی دعائیں سکھاتے ہیں، ہمارے خود جملے بنا دیتے ہیں کہ مانگو اللہ سے اس طرح سے. کیونکہ جب ہماری فیملیز بن چکی ہیں یا جن کی بننے والی ہیں، دونوں کو یہ ڈپریشن آ سکتا ہے، یہ پریشانی، یہ ٹینشن آ سکتا ہے کہ اللہ سب کو ایمان پہ لائے. کیونکہ اس دنیا میں ہی ساتھ رہنا صرف معنی نہیں رکھتا، جنت میں بھی تو ساتھ رہنا ہے. اس کے لیے کوشش، دعا دونوں ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی لوگ جزا پائیں گے بلند منزل کی بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا. غرفہ سے مراد یہاں پر بلند درجات ہیں. ایسے گھر ہوں گے جنت میں کہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آ رہے. اتنا ویو کلیئر ہوگا کہ اگر باہر کھڑے ہیں تو اندر، اور اگر اندر ہیں تو اندر سے باہر کا منظر نظر آ رہا ہوگا. تو اللہ ان کو بلند درجات عطا کرے گا. غرفہ سے مراد یہاں پر بلند درجات ہیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ بالا خانوں والوں کو اپنے اوپر اس طرح سے دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو. جن کو بالا خانے ملیں گے نا، یہ غرفہ جن کو ملیں گے، ان کو باقی جنتی لوگ ایسے دیکھیں گے کہ دور کہیں چمکتا ستارہ نظر آ رہا ہے جو صبح کے وقت باقی رہ گیا ہو. آسمان کے کنارے پر مشرق یا مغرب میں دیکھتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان کے مابین درجات کا فرق ہوگا. لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء کے مقام ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں پا سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی. اسے بخاری نے روایت کیا. صرف یہ گھر انبیاء کو نہیں ملیں گے، یہ نیکوکار لوگوں کو بھی ملیں گے. جیسے کہ یہاں پر آ رہا ہے عباد الرحمان کو ملیں گے جنہوں نے اپنے اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. ان کو یہ بلند درجات اللہ عطا کرے گا. ایک اور حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے. خواہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، خواہ اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں پیدا ہوا اور جہاد نہ کر پائے. لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دیں، جا کے بتا نہ دیں لوگوں کو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، نماز پڑھیں گے اور رمضان کے روزے رکھیں گے، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان. سو جب تم جنت کا سوال کیا کرو تو فردوس کا کیا کرو، کیونکہ فردوس جنت کے وسط میں ہے، سب سے اونچا حصہ ہے، اور رحمان کا عرش اس کی چھت ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے ہی جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث کا پہلا حصہ دیکھیں تو ایک عام جنتی اس ٹاسک کو کر لے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، نماز پڑھنا اور رمضان کے روزے رکھنا. لیکن جیسے ہی صحابہ کرام نے کہا کہ ہم جا کے بتا دیں لوگوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدف کو تھوڑا سا بڑھایا اور جہاد پر موٹیویشن دی کہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تو جنت کے 100 درجے اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں، یعنی وہ جو 100 فلورز ہیں وہ تو مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ جنت کا سوال کرنا ہے تو ٹاپسٹ جنت کا سوال کرو جو فردوس ہے، اور اس کے بارے میں بتایا کہ جو جنت کا وسط ہے اور جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اللہ کا عرش ہے اس کے اوپر ہی، اور اسی سے ہی جنت کی تمام نہریں پھوٹتی ہیں. یعنی مین سورس پانی کا ادھر ہی ہے، تو جدھر سورس ہوتا ہے ادھر کیسی ہریالی ہوگی.
تو یہ جو اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے عباد الرحمن کے لیے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، صبر کی وجہ سے، کیونکہ یہ کی آف جنہ ہے۔ صبر آپ اس کو سیلف کنٹرول کہہ لینا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ جنت کی کنجی ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ اور یہ صبر ہی ہمارے اندر کم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ میں جنت کے بلند و بالا درجات عطا کرے تو یہ صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اور یہ عباد الرحمن کی بڑی خوبصورت صفت ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور وہ ڈالے جائیں گے اس میں تحیّۃً وسلاما، دعائے خیر اور سلام۔ وہ اللہ کی طرف سے دعائے خیر اور سلام بھیجے جائیں گے۔ یہ جو جنت میں سلام ہوگا، اس بارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں آتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کی دعا یہ ہوگی کہ اللہ تو پاک ہے، اور ان کی آپس کی دعا ان باغات میں سلام ہوگی، ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کریں گے، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اس سورہ یونس کی آیت نمبر 9 اور 10 تھی۔ اس کے علاوہ سورہ مریم میں بھی آپ نے پڑھا تھا، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ اس میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ وعدہ پورا کر کے رکھے گا، اور وہ اس میں کچھ نہیں سنیں گے، لغو میں سے کچھ نہیں سنیں گے، سنیں گے تو صرف سلام۔ فرشتے بھی سلام کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سلام کریں گے۔ سورہ یاسین میں ذکر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بھی سلام کریں گے، اسی طرح سے فرشتوں کے سلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ کہ جنت کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جگہ بنائی ہے۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے برابر جگہ، تقریباً 1 میٹر جتنی جگہ، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اتنی خوبصورت جگہ اور اتنی مہنگی ترین جگہ کے لیے بما صبروا کہہ کے کتنا ہم سب کو ایک رویہ بتا دیا گیا کہ کون سا ایسا رویہ جس کو اپنانے سے جنت مل سکتی ہے۔ ہر معاملے میں صبر، خوشی ہے تو صبر، غم ہے تو صبر۔ خوشی میں صبر کیا ہے؟ انسان اکڑے نہ، اللہ کو بھولے نہ۔ غم میں صبر، ناراض نہ ہو اللہ سے۔ تکلیف میں اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ کسی نے دل دکھا دیا، اس میں صبر۔ ساری بات اللہ سے کرے، کسی انسان سے نہ کرے۔ کوشش کرے کہ اپنی حالت صبر کی رکھے، کیونکہ صبر سے ہی شکر جنریٹ ہوتا ہے۔ صبر ہی وہ چیز ہے جس سے ہم شکر کر سکتے ہیں۔ جب ہم صبر نہیں کرتے تو آٹومیٹکلی شکر کی کیفیت بھی یا صفت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ حسنت مستقرا و مقاما، اچھا ہے ٹھکانہ اور جائے قیام۔ اتنا اچھا ٹھکانہ اور جائے قیام ہے، یہ جو ہمیشہ رہنے والی بات ہے۔ خالدین فیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر کے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا یعنی فرشتہ پکارے گا، اے جنتیوں اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اے دوزخیوں اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس پر جنتیوں کی خوشی مزید بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کے رنج میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل نار آگ میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان پکارے گا، اے آگ والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اے جنت والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مجلس میں بیٹھا،
آپ نے اس مجلس میں جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ آپ نے بیان جیسے ہی اپنا مکمل کیا، انتہا کو جب پہنچے، پھر آخر میں فرمایا جنت میں وہ نعمت ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے ما یعبأ بکم، نہیں پرواہ کرتا تمہاری، اور ربی میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہ دعا ہوتی تمہاری۔ اگر یہ جو لولا دعاؤکم ہے، اگر آپ اس کو پہلے تھوڑا سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد والا جو شروع کا حصہ اس کو بعد میں سمجھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو جو یہ با محاورہ ترجمہ ہے اس سے اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس کو نہیں پکارتے، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتی دعا تمہاری، اگر تمہارا پکارنا نہ ہو، یعنی تم اس کی عبادت نہ کرو، تم اس کے حضور توبہ نہ کرو، یا تم اس سے اپنی حاجت طلب نہ کرو، اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی، میرے اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ فقد کذبتم، تو تحقیق جھٹلایا تم نے، فسوف یکون لزاما، تو عنقریب ہوگا چمٹ جانے والا۔ تم کو اللہ کی پرواہ نہیں تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، تم نہ میرا کچھ نقصان کر سکتے ہو نہ میرا کچھ فائدہ کر سکتے ہو۔ اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے سب سے زیادہ کوئی پرہیزگار ہو، سارے پرہیزگار بن جائیں، سب سے زیادہ پرہیزگار شخص جیسے، تو اس سے بھی میری سلطنت میں کوئی افزائش نہ ہوگی۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے اور انسان اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سب سے بد کردار کوئی ہو، تو بھی میری سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے آدمی اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کریں اور میں ہر ایک کو وہی کچھ دیتا جاؤں جو اس نے مانگا ہے، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا مگر اتنا جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکالا جائے۔ اے میرے بندوں، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ سو جس کو اچھا بدلہ ملے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور جسے برا بدلہ ملے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخری میسج آپ دیکھیں کہ جس کو اچھا بدلہ ملے گا تو شکر کس کا ادا کرنا ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے۔ اور اگر کسی نے برائی کر کے باوجود اس کے کہ اللہ نے اس کو سب سمجھا دیا، اس کو سارا راستہ دکھا دیا، اس کے باوجود جب اس کو برائی کا برا بدلہ ملے تو پھر وہ اللہ کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو کرے۔ یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن ایسا انسان شیطان کو بھی ملامت کرے گا تو شیطان بھی کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کرو۔ اس حدیث میں واضح طور پر اس آیت کو سمجھایا جا رہا ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس کو نہیں پکارتے، تم اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے تو میرے پروردگار کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اصل میں ٹیکسٹ کچھ اس طرح سے آگے پیچھے ہے کہ آپ تھوڑا سا پریشان ہو سکتے ہیں اس کو سمجھنے میں، تو پریشان نہ ہو۔ پہلے اگر آپ لولا دعاؤکم کو سمجھ لیں کہ اگر تم نہیں پکارو گے اللہ کو، تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، ایک معنی تم اس کی باتیں نہیں مانو گے، تم اس سے اپنی حاجتیں طلب نہیں کرو گے، تو کوئی بات نہیں، نہ کرو، اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر جو آخری حصہ ہے، فقد کذبتم، تو تحقیق جھٹلایا تم نے، تم نہیں مانو گے اگر، فسوف یکون لزاما، تو عنقریب ہوگا چمٹ جانے والا۔ لزاما کہتے ہیں ایسے عذاب کو جس سے جان چھڑانا محال ہو، چپک جائے گا یہ عذاب، ایسا عذاب جس سے جان چھڑانا محال ہو۔ یہ اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، لازم، اسی سے نکلے لازم، کمپلسری،
جس سے جان چھڑانا محال ہو. تو یہاں الحمدللہ یہ لیسن ہمارا مکمل ہوا. تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا خالدین فیہا خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الحمدللہ ہمارا لیسن یہاں مکمل ہوا. بہت اہم آیات ہیں اور عمل کے لیے بہت زبردست تربیہ ہے.
اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف کرے. جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہوئی اللہ اس کے لیے بھی درگزر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.